تو پھر اس کے بعد جب BCW کیا تھا تو وہ میں نے 2 کیے ہیں, 2 شوز کیے تھے. اس کے بعد میں نے جب ایکٹنگ اسٹارٹ کی تو پھر میں نے BCW چھوڑ دیا. اور اب ماڈلنگ کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے؟ نہیں, ابھی تو میں نے ماڈلنگ چھوڑ دی. ہاں میں انہیں کہتا ہوں کہ آپ نے اگر بلانا ہے تو ایز ایکٹر بلائیں, ایز اے ماڈل تو میں کیا. اچھا کیا فرق ہے دونوں میں؟ ایکٹر میں اچھی بات ہے. یہ بہت بڑی ڈسکشن ہے آج کل پیسے کی. اور ابھی آپ نے دیکھا ہوگا خوشحال اور امشا کا بھی ایک انٹرویو آیا جس میں انہوں نے کہا کہ پیسہ 2 چیزیں, فیم اور فارچون, اسی لیے لوگ اس فیلڈ میں آتے ہیں, لیکن پیسہ لوگ ٹائم پہ دیتے نہیں ہیں. اور خاص طور پہ جو نیو کمرز ہیں ان کو تو بالکل نہیں دیتے. ایک تو کم پیسے دیتے ہیں اور وقت پہ نہیں دیتے. نہیں ایسا نہیں ہے, آپ کو پیسے نکلوانے آنے چاہیے. آپ کو بات اس طرح سے مجھے آپ کو دیکھ کے لگ رہا ہے جیسے آپ کو آتے ہیں پیسے نکلوانے. ہاں مجھے آتے ہیں. کیسے؟ کچھ بھی نہیں ہے. ہماری جب بھی میں کوئی شوٹ کرنے جاتا ہوں اب, یا پھر کچھ بھی کوئی بھی کیمپین ہے, کچھ بھی ہے, تو ایک ڈرافٹ میرا مینیجر ریڈی کرتا ہے جو ایک کلائنٹ کے پاس جاتا ہے اور ایک ہمارے پاس آتا ہے. اوکے. مجھے ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ پیسے مہینے بعد دے رہے ہو یا 1.5 مہینے بعد دے رہے ہو یا آن اسپاٹ دے رہے ہو. مجھے ایک ڈیٹ دو, اس ڈیٹ سے آپ آگے نہیں جاؤ گے. اور جب آپ پھر اس ڈیٹ پہ بھی, ہم شوٹ پہ آئے, ہم نے اپنی کمٹمنٹ پوری کی, ہم نے آپ کا شوٹ کیا, تو آپ کمٹ کر لو نا. میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ آن اسپاٹ کیش دو مجھے, آپ مہینے بعد کی ڈیٹ دے دو, بٹ وہ ایک ڈیٹ جو ہوگی اس دن وہ کلیئر ہو جانی چاہیے پیمنٹ. اور وہ جب اس سے آگے چلی جاتی ہے تو پھر مجھے ہوتا ہے کہ یار یہ تو پھر غلط بات ہے. تو پھر میں اس کے بعد ان کے شوٹس نہیں کرتا. آپ نہیں کرتے؟ پھر میں نہیں کرتا. پھر میری یہ کنڈیشن ہوتی ہے کہ آپ سیٹ پہ پیمنٹ کریں گے تو میں آؤں گا. اچھا. ہاں. اور پھر ایسا ہوا ہے؟ ہاں ہوتا ہے, ہر دفعہ ہوتا ہے. دے دیتے ہیں لوگ؟ ہاں دے دیتے ہیں. ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ پھر انہوں نے کہا ہو. ویسے تو 1-2 دفعہ ہوا تھا کہ ڈیٹ لیٹ ہو گئی تھی, بٹ پھر انہوں نے, جب میں نے ان کو بولا کہ آپ سیٹ پہ پیمنٹ کریں گے, تو پھر انہوں نے سیٹ پہ کر دی تھی. ان کے پاس اتنا مارجن ہوتا ہے کہ آپ اتنا بڑا شوٹ کروا سکتے ہو. کیونکہ دیکھیں, جب آپ ایک جگہ لوکیشن آپ رینٹ پہ لے رہے ہو, آپ نے ان کو آن اسپاٹ کیش دینا, پروڈکشن کو آپ نے آن اسپاٹ پیسے دینے. وہ تو مہینے کا ویٹ نہیں کریں گے. فوٹوگرافر کر لیتا ہے, ماڈل کر لیتا ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے, تو پھر آپ اتنا بھی مارجن نکالو کہ آپ ایکٹر کو اس کے پیسے دو. بالکل دینا چاہیے. ہاں دینے چاہیے. اتنا بڑا برانڈ ہے آپ کا, آپ دے سکتے ہو. ایبسلیوٹلی. میرا حال ہے اگر سبھی یہ پرنسپل فالو کرنا شروع کر دیں تو کرنا چاہیے. کیونکہ میرا ایک میں بہت اسٹریٹ وے ان کو بول دیتا ہوں کہ ٹھیک ہے میری یہ کنڈیشن ہے, اگر آپ نے کروانا ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ آپ نہ کرائیں. تو جب پھر انہوں نے لینا ہے آپ کو, اگر فون آیا کسی وجہ سے آیا, تو جب انہوں نے پھر آپ کو لینا تو پھر آپ کو وہ لیں گے, چاہے ان کو جہاں مرضی سے پیسے لیں. کبھی ڈر لگتا ہے کہ کام جائے گا ہاتھ سے؟ نہیں. یا لوگ ناراض ہو جائیں گے؟ نہیں, جب لکھا ہوا ہے تو پھر آنا ہی آنا. پروڈیوسرز کو ناراض کرنے میں نہیں, گھبراہٹ نہیں ہوتی؟ پروڈیوسرز کو اس طرح سے ناراض نہیں, کبھی بھی نہیں کیا. کیونکہ دیکھیں میرا ایک رائٹ ہے, میں آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ مجھے ایک ڈیٹ دیں, وہ ڈیٹ مجھے دے دیں. نہیں رائٹ تو علی بہت لوگوں کا, بہت چیزوں کا بہت چیزوں کا ہے, نہیں ملتی وہ. ہاں بٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آن پیپر کوئی چیز آ جاتی ہے تو وہ پھر دونوں کو پتا ہوتا ہے کہ یار نہیں آن پیپر ہے. میسیجز پہ, کال پہ بات ہوئی, اچھا مہینے بعد لے لینا, ہفتے بعد لے لینا, پھر وہ ڈیلے ہوتی ہے. اور پھر مجھے سب سے بری چیز لگتی ہے فون کرنا کسی کو کہ یار پیمنٹ دے دو. مگر آپ کا مینیجر کرتا وہ اب میرا مینیجر ہی کرتا, رائٹ, بٹ کبھی ضرورت نہیں پڑی. That's very impressive that at the young age of 26 آپ کا مینیجر آپ کے سب فائنانسز جو ہے وہ ہینڈل کر رہا ہے, بزنس ٹرانزیکشن. ہی از مائی فرینڈ. اوکے. تو وہ ہی از مائی فرینڈ لائک سنس 2017. رائٹ. تو ابھی ریسنٹلی لائک 2 مہینے پہلے میں نے اسے بولا, میں نے کہا یار مجھے نا کچھ سمجھ نہیں آ رہا فرقان, تو کر لے. تو مجھے کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے. اور وہ بہت ایکسپیرینسڈ ہے, اوکے. تو مجھے سب سے اچھی چیز یہ لگی تھی کہ ایک تو میرا دوست ہے, میں اس سے بات اپنی بھی کھل کے بتا سکتا ہوں, اس کی بھی سن سکتا ہوں, اور وہ مجھ سے کچھ چھپاتا نہیں ہے. وہ جو بات ہوگی مجھے بتا دے گا. کیونکہ کافی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ایون آپ کے مینیجرز بھی آپ کو نہیں بتاتے. آف کورس وہ نہیں بتاتے, ان کو کٹ رکھنا ہوتا ہے, تو وہ کافی. تو ہماری ہر چیز بہت کرسٹل کلیئر ہے. رائٹ. تو مجھے, اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی میری دوستی اتنی اچھی ہے کہ مجھے مینٹلی اتنا سکون ہے کہ یار میں بہت ایزی ہوں. مجھے بالکل مسئلہ نہیں ہوتا کہ اچھا مجھے سوچنا نہیں پڑتا اچھا اس نے کچھ کیا ہوگا, اس نے ایسا کیا ہوگا, یار اتنے مجھے کہہ رہا تو اس نے کتنے کیے ہوں گے. تو وہ جو بھی کوٹ آتی ہے وہ مجھے خود بھیج دیتا کہ یار اچھا یہ ایسے ہے. بہت اچھی ریلیشن شپ رہتی ہے فرینڈز جب مینیج کرتے ہیں,
بہت بڑے بڑے نام ہیں ملک کے جن کے فرینڈز ہی کر رہے ہیں اور وہ بڑی اچھی بڑی دیر تک رہتی ہے, بہت دیر تک رہتی ہے, بہت اچھی چیز ہے یہ تو, دیٹس گڈ. علی, آپ کو کیا خیال ہے کہ بہت سے ایکٹرز ایسے ہیں جو کہ سپورٹنگ رولز میں آتے ہیں اور پھر اسی میں ختم ہو جاتے ہیں, جو بہت دیر تک چلتے رہتے ہیں, کبھی ان کو فیم نہیں ملتی, کبھی اسپاٹ لائٹ نہیں ملتی. آپ کو 3 پروجیکٹس میں بیک ٹو بیک اب لوگ اب پہچانتے ہیں اور یو نو اب میرا خیال ہے کہ یور سارٹ آؤٹ نیم, تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اچھا, اس کی جیسے ابھی ہم نے بات کی تھی کہ آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ کبھی ڈر نہیں لگتا کہ کام چلا جائے گا یا کوئی ناراض ہو جائے گا. ہمارے جو ایکٹرز ہیں جو کہ سپورٹنگ رول میں آتے ہیں یا پھر کسی کے دوست بنتے ہیں یا پھر ایک پیرلل لیڈ میں آتے ہیں, وہ نہ نہیں کرتے کسی چیز کو. اوکے, جب تک آپ کسی کو نہ نہیں کرو گے نا, تو اور آپ ان کو بتاؤ گے نہیں کہ نہیں یار میں نے اب صرف مین لیڈ کرنا ہے, تو وہ آپ کو کبھی بھی مین لیڈ آپ نے کیا نا؟ میں نے کیا, میں نے 16 اسکرپٹ چھوڑی ہیں. ریئلی؟ ہاں, میں نے نور جہاں کے بعد 16 اسکرپٹ چھوڑی ہیں. افسوس ہے کسی ایک کے چھوڑنے کا, تو بہت اب سپر ہٹ ہو گئی ہوتے ہیں. کسی کا بھی نہیں, نظر ہی نہیں آتے وہ. اوکے. میں نے نور جہاں کے بعد, کیونکہ میرا کبرا کے ساتھ ڈیبیو لیڈ تھا وہ, ہاں, تو مجھے 16 اسکرپٹس آئی تھیں, میں نے گنی تھیں پراپر, میرے پاس گھر میں پڑی ہوئی ہیں. تو میں نے ان کو بولا تھا کہ یار میں کر ہی نہیں رہا, آپ ایک دفعہ اسکرپٹ تو پڑھیں. میں نے کہا میں کر ہی نہیں رہا, میں سیکنڈ لیڈ نہیں کر رہا, میں صرف مین لیڈ کروں گا. پھر مجھے آیا تھا, اب میں نے 2 پروجیکٹ سائن کیے تھے, ایک اے آر وائی کا تھا اور ایک وہ بھی چل بھی رہا ہے, اور ایک تھا گرین کا ہی تھا, وہ اوپن پروڈکشن تھی, گرین کا نہیں تھا, انہوں نے گرین کو بعد میں بیچنا تھا. تو میں نے ان کو بولا تھا کہ 10 دن ادھر دوں گا مین لیڈ سے, دونوں 10 دن ادھر دوں گا. دونوں مین لیڈ تھے؟ دونوں مین لیڈ تھے. 10 دن ادھر دوں گا, 10 دن ادھر دوں گا, 10 دن گھر جا کے ریسٹ کروں گا, دونوں کراچی. آپ کو سوٹی کھیلیں اے آر وائی پہ کون سا چل رہا ہے اس وقت جس میں مین لیڈ 10 دن ادھر؟ اچھا, تو میں نے کہا پھر میں نا 10 دن گھر جا کے ریسٹ کیا کروں گا, کیونکہ وہ دونوں کراچی میں تھے. رائٹ. تو پھر مجھے فون آیا, بڑے نخرے ہیں, 10 دن ادھر 10 دن ادھر 10 دن ریسٹ. واہ واہ واہ, ضروری ہوتا ہے. پتہ ہے میں جب میں گھر جا کے آتا ہوں نا, تو مجھے خود ایسا فیل ہوتا ہے کہ میں کیریکٹر نا بہت بالکل نیو ہوتا ہے میرے لیے, اور مجھے بہت مزہ آتا ہے کیریکٹر پلے کرنے کا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, دونوں کے کانٹریکٹس آئے میرے پاس, تو میں نے سائن کیا, ابھی میں نے بھیجنے تھے. ایک اے آر وائی کا تھا اور ایک گرین کا تھا. گرین کا نہیں تھا, اوپن پروڈکشن تھی, بٹ کوئی پروڈکشن ہاؤس تھا, نام نہیں میں لوں گا, بٹ خیر. تو مجھے نا فہیم بھائی کی کال آئی, علی چندہ ایک پروجیکٹ ہے, ایسے ہے ویسے ہے, یہ ہے وہ ہے. اب فہیم بھائی نے جب وہ میرا کیریکٹر مجھے بتانا شروع کیا نا, تو میں نا, اب مجھے وہی کہتے ہیں چندہ گڈو ہی کہتے ہیں. تو میں نے جب فہیم بھائی نے مجھے میرا کیریکٹر بتانا شروع کیا نا, اور سولو لیڈ تھا یہ اقتدار, تو میں نا میں ویژولائز کرنے لگ گیا کہ اچھا میں کیسا لگوں گا, میں نے کیا کرنا ہے. تو مجھے بڑا اچھا لگا وہ کیریکٹر. تو میں نے پھر ان کو فون کیا, اے آر وائی اور جو دوسرے پروڈکشن, میں نے کہا یار میرے پاس نا ڈیٹس نہیں ہے, مسئلہ ہے تھوڑا سا, تو میں نا یہ نہیں کر سکتا. تو مجھے کہتے علی بھائی وہ اس طرح, خیر وہ اچھے تھے, انہوں نے کہا کہ اچھا چلو کوئی بات نہیں, مسئلہ نہیں ہے. وہ مجھے بعد میں پتا چلا کہ 3 لوگ اور بھی وہ چھوڑ چکے ہیں, تو چوتھا میں ہوں جس نے چھوڑ دیا, تو مسئلہ نہیں ہے. تو خیر وہ ان کا پروجیکٹ تھوڑا سا ایسا تھا کہ اگری ہوتے تھے ایکٹرز, پھر اس کے بعد وہ جب اسکرپٹ پڑھتے تھے کچھ ہوتا تھا, خیر کوئی سچویشن تھی جس کی وجہ سے پھر میں نے نا. پرائم ٹائم پروجیکٹ تھا وہ؟ پرائم ٹائم تھا, اور ابھی آن ایئر ہے. میں کرتا ہے نہیں, پرائم ٹائم نہیں تھا, پرائم ٹائم نہیں تھا, ابھی وہ ڈیسائیڈڈ نہیں تھا. لیکن پھر میں نے نور جہاں کے بعد میں نے یہ سوچا تھا, دنیا پور کے بعد, کہ میں نے صرف 8 PM سلاٹ کرنا, میں صرف 8 PM سلاٹ کرتا ہوں, میں 7-9 نہیں کرتا. وہ آتے ہیں مجھے, پھر میں نہیں. ایک سیکنڈ, لیڈ ہونی چاہیے, لیڈ ہونی چاہیے. میں سیکنڈ لیڈ نہیں کروں گا, سپورٹنگ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے. نہیں, پرائم ٹائم ہونا چاہیے, میری ڈیٹس کلیش نہیں ہونی چاہیے, میں 10 دن بیچ میں ریسٹ کروں گا. ڈیٹس میں میں فلیکسیبل ہوں, ٹھیک ہے, کیونکہ ایک پروجیکٹ کر رہا ہوں نا. گڈ ٹو نو. وہ 2 تھے, ہاں اس ٹائم 2 کر رہا تھا, تو ابھی جو اسپیل میں ان کو کہتا ہوں کہ یار آپ اسپیل ایٹ لیسٹ رکھیں 15 سے 16 دن کا, کیونکہ جیسے ہی 17 to 18 days ہوئے